آج انشاءاللہ تعویذ کے سلسلے میں، جیسے بہت سے گلے میں تعویذ پہنتے ہیں، بہت سے اپنے ہاتھ پر تعویذ باندھتے ہیں، بہت سے اپنی کمر میں تعویذ باندھتے ہیں، تو یہ تعویذ کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ تو اس بارے میں اتنے غلط فہمی کے شکار ہیں تو کہتے ہیں تعویذ پہننا شرک، ناجائز، بالکل حرام، اور حدیث پاک سے اس کی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ کے گلے میں سے بالکل پھینک دیا اور یہ کہا شرک ہے، اس طرح دلیل دیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ تعویذ کو شرک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو تعویذ کے ہی چکر میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، روزے رکھتے نہیں، زندگی میں حرام کام ہے، بہت سارے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو ستاتے ہیں، رشتہ داروں کو پریشان کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ تعویذ سے ہمیں فائدہ ہوگا، بس تعویذ کے چکر میں رہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں تعویذ شرک ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ہیں تو تعویذ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کو موثر حقیقی سمجھتے ہیں، زندگی میں کوئی خیر کے کام نہیں، بس تعویذ دے دو ان کو، اس کو جلائیں گے، اس کو پہنیں گے اور سمجھیں گے کہ ہماری زندگی میں خیر آ جائے، برکت آ جائے، روزی کی بندش دور ہو جائے، روزی میں خوب برکت ہو جائے، خوب ہم مال والے بن جائیں۔ یہ دونوں افراط و تفریط کے شکار ہیں، دونوں غلط راہ پر ہیں۔ تعویذ کو شرک کہنے والے بھی غلط، اور تعویذ کے چکر میں ہی ہمیشہ رہنے والے یہ بھی غلط ہیں۔ تو میرے دوستو، اعتدال والا راستہ کیا ہے؟ اعتدال والا، دونوں کے درمیان والا راستہ، معتدل راستہ یہ ہے کہ انسان خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، حرام کاموں سے دور رہے، جتنے فرائض ہیں ان پر عمل کرے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسیوں کو نہ ستاوے، رشتہ داروں کے حق ادا کرے، صلہ رحمی کرے وغیرہ، یہ سارے کام کرے۔ اس کے باوجود اس کے اوپر اگر کوئی مسئلہ ہو جاوے، جنات کا اثر ہو جاوے، نظر کا مسئلہ ہو جاوے، یا کچھ بھی دوسرے مسائل، اور اس کو لگتا ہے کہ بھئی تعویذ کی ضرورت ہے، تو تعویذ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اپنا جو بھی مسئلہ اللہ کے سامنے رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ میرے ساتھ جو کر رہا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، بس اس طرح نیت رکھے، عقیدہ رکھے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تعویذ اگر نہیں پہنے گا اتنی مجبوری میں بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جنت میں بھیجے گا، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ لیکن میرے دوستو، پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں تعویذ کی ضرورت ہے، تو جائز ہے تعویذ، لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تعویذ لیں۔ ہاں، نمازوں کی پابندی کریں، فرائض کا اہتمام کریں، حرام کاموں کو زندگی سے چھوڑیں، اور اس کے بعد آپ صحیح تعویذ لیں معتبر آدمی سے، یہ جائز ہے، معتبر آدمی سے۔ اور تعویذ جائز ہونے کی 3 شرطیں علماء نے لکھی ہے، سمجھنا بات کو۔ سب سے پہلے تو میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو، مسلم شریف کی روایت ہے، صاحب مشکات نے مسلم شریف سے اس کو ذکر کیا، صاف ستھری روایت ہے، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ کہ جو تعویذ گنڈے ہوتے ہیں نا، جھاڑ پھونک وغیرہ، کوئی حرج نہیں اس میں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود صراحت موجود ہے اس کے جائز ہونے کے بارے میں۔ تو ہم کیسے کہہ دیں گے کہ شرک ہے؟ ہم کیسے کہہ دیں گے کہ تعویذ پہننا شرک ہے؟ ہم یہ جرأت کیسے کریں گے؟ اس لیے تعویذ پہننا جائز ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے حدیث سے اس کے جائز ہونے کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی شرط یہ ہے تعویذ کے سلسلے میں کہ تعویذ میں جو چیزیں لکھی ہیں، یا تو وہ قرآنی آیت ہو، یا اسماء حسنہ ہو، یا قرآنی آیت یا اسماء حسنہ کا کوئی عدد ہو، کوئی عدد۔ بہت سے دیکھا تعویذ آپ نے اس میں عدد لکھے ہوتے ہیں، اچھا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں تعویذ کھول کے دیکھا تو اثر ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تعویذ اثر ختم نہیں ہوتا۔ جو تعویذ آپ کے پاس ہے اس میں یا تو قرآن کی آیت ہو، اسماء حسنہ اللہ کے ناموں میں سے ہو، یا قرآن کی آیت یا اسماء حسنہ یا قرآن کی کسی آیت کو ٹکڑے کا کوئی عدد ہو، اعداد میں سے ہو، تو پہلی چیز تو یہ شرط ہے۔ دوسری شرط، جس زبان میں بھی اس کو لکھا گیا، چاہے وہ عربی، اردو، فارسی، انگریزی، جس زبان میں لکھا، وہ زبان مطلب معلوم المراد ہو، اس کا مفہوم سمجھ میں آئے، جاننے والا سمجھ سکے کہ ہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ 2۔ اور تیسرا، اس تعویذ کو مؤثر حقیقی، مؤثر بذات میں سمجھا جائے۔ تعویذ میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعویذ کے ذریعے سے فائدہ دے گا، یعنی کہ فائدہ دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا، بیماری کو دور کرنے والا، روزی دینے والا، صحت دینے والا، اولاد دینے والا، اللہ کو سمجھا جائے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو سمجھا جائے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ تعویذ جائز ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ غیر معتبر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، خوب ڈھیر سارے پیسے ان کو دیتے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں عامل، اگر آپ معتبر انداز میں اگر تعویذ لینا چاہیں تو ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ میں کوئی پروموشن نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ معتبر عامل سے ملیں، جو بھی ہوں، اور صحیح سنت شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تعویذ لیں، اس کی گنجائش ہے، حضور نے خود اجازت دی ہے۔ تو اگر آپ کسی معتبر عامل کی تلاش میں، ہمارے دوست بھی عملیات کرتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کا نمبر میں شیئر کر رہا ہوں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر، یا ویسے ہی فون لگا کر آپ اطمینان سے اپنی بات بتائیں، ان کو لگے گا کہ سچ مچ کچھ ہے۔ عام طور پر وہم ہوتا ہے، بس اگر ان کو لگے گا کہ سچ مچ بیماری کے دور کرنے کی اور علاج کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ صحیح مشورہ دیں گے، علاج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتدال کے ساتھ صحیح سنت شریعت پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔